شہید ہو گیا پیاسا، کسی کو رحم نہ آیا، حسین ہائے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں تم کبھی بھی مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں۔ ان کے رزق کی ذمہ داری ان کے خالق و مالک کے ہاتھ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا انسان مردہ ہے تو یہ غلط ہے، سراسر وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ کربلا سے جہاں ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں، وہیں کربلا سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی اگر وہ سچائی کے راستے پہ چل رہا ہے، اگر وہ ایمانداری کے راستے پہ چل رہا ہے تو کبھی خائف نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ انسان اگر حق پہ ہے، اگر انسان سچائی کے راستے پہ ہے اور اس کا مخالف چاہے کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، اس کے مخالف چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن انسان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی نظیر، اس کی مثال ہمیں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے مل جاتی ہے کہ جہاں حسین ابن علی 72 لوگوں کے ساتھ تھے کربلا میں، اور ادھر یزیدی لشکر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھا، لیکن حسین پھر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے، نہ آپ کے جانثار خوف زدہ ہوئے۔ کیوں؟ کہ انہیں خدا کی ذات پہ اتنا زیادہ یقین تھا، بھروسہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس راہ پہ چل رہے ہیں، وہی حقانیت کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے۔ تو وہیں کربلا نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ انسان کو صرف اور صرف اپنے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب صرف اور صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہے اور دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا، تو پھر ایسے عالم میں خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اس بات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں اور صحابیوں نے کربلا میں دکھلا دیا، جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم لوگ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہو، جس کو بھی جانا ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھا دیا تھا، کہا اب اندھیرا ہو گیا ہے، جس سے جانا ہے وہ چلا جائے۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان جانباز سپاہیوں نے، ساتھیوں نے کہا اے فرزند رسول، اگر آپ کی محبت میں ہمیں 1000 بار قتل کیا جائے، 1000 بار زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فرزند رسول، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تھا کربلا میں وہ جذبہ۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کو اپنے خالق و مالک پہ یقین تھا، خدا سے خوف تھا، اور دنیا کی کسی بھی طاقت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوئے تھے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جہاں دین کی خاطر شریعت محمدی کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہیں اپنے جوان بیٹے، اپنے جوان فرزند حضرت علی اکبر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جو کربلا میں بہت ساری مصیبتیں آپ پہ پڑیں، ان میں سے جناب علی اکبر کا گزرنا، یہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سخت لمحہ تھا، بہت دشوار منزل تھی۔ جانتے ہیں کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کہ جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی،
حضرت علی اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو آپ کے نانا کی جدائی بہت زیادہ سخت تھی آپ کے لیے، تو آپ نمازوں میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے کہ جو میرے نانا رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر کی شکل میں ایک ایسا بیٹا دیا کہ جو رفتار، گفتار، شکل و صورت میں پیغمبر سے مشابہ تھا۔ مدینے میں اکثر لوگ جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا، انہیں اس بات کا علم ہوا کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب علی اکبر بہت زیادہ مشابہ ہیں، یعنی شبیہ پیغمبر ہیں حضرت علی اکبر۔ یہی وہ علی اکبر ہے کہ جب عصر عاشور تاریخ بتاتی ہے، ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا اب فوج اشقیاء یہ تانے دے رہے ہیں کہ حسین کیا تمہارے پاس کوئی اور نذرانہ نہیں ہے؟ بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ جیسے ہی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنا، کہا بیٹا جاؤ پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، اس لیے کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت علی اکبر نے سنا، اپنی پھوپھی کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ صاحبان مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ اہل حرم کے لیے وہ لمحہ بہت زیادہ دشوار کن تھا جب حضرت علی اکبر مقتل میں جا رہے تھے۔ آخری وقت میں جب تمام بیویوں سے حضرت علی اکبر رخصت ہو لیتے ہیں تو اپنی ماں حضرت ام لیلہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مادر گرامی مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ یہاں تک کہ حضرت علی اکبر اپنی والدہ ماجدہ جناب ام لیلہ سے رخصت ہوتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کربلا میں جب حضرت علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ بیویاں حضرت علی اکبر کے دامن کو پکڑتی تھیں اور کہتی تھیں اکبر ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، چند قدم کے فاصلے پہ آئے اور پھر مڑ کے خیمے کی طرف دیکھتے رہے۔ شاید علی اکبر کو کسی کا انتظار تھا۔ بڑی دیر تک علی اکبر خیمے کی طرف مڑ کے دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے در خیمہ پہ دیکھا، ایک بی بی نے کہا کہ علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اس جوان نے اپنی ماں کو دیکھا، کہا مادر گرامی خدا حافظ۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب مقتل میں جانا چاہتے ہیں۔ کچھ دور چلے تھے کہ کسی کے قدموں کی چاپ کو آپ نے محسوس کر لیا۔ اب جو حضرت علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ضعیف باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ گھوڑے سے اترے، کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر آنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ کہا نہیں بابا بس یہیں سے خدا حافظ، بابا یہیں سے واپس چلے جائیے۔ اب جیسے ہی حسین ابن علی نے سنا، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگار گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو شکل میں، صورت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر جیسے ہی مقتل میں پہنچے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے فوج دشمن میں داخل ہو رہے تھے کہ اسی اثناء میں حسین ابن نمیر نے ایک پوری طاقت کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں پائیوست ہو گیا۔ خون کا فوارہ حضرت علی اکبر کے سینے سے جاری ہو گیا۔ اکبر نے خیام کا رخ کیا اور کہا بابا آپ پہ میرا سلام ہو۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی حسین ابن علی نے سنا، ایک مرتبہ دشت کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، مقتل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر آج جب بیٹے نے آواز دی حسین چند قدم چلتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کوئی شہید حسین کو مقتل میں آواز دیتا تھا تو بڑی تیزی کے ساتھ مقتل میں پہنچتے تھے، لیکن آج جب جوان بیٹے نے باپ کو پکارا ہے تو حسین چند قدم چلتے تھے اور زمین کربلا پہ گر جاتے تھے اور کہتے تھے یا علی مدد، یا علی مدد۔ حمید کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا حسین کس علی کو پکار رہے ہو؟
کہا میں نجف کے علی کو پکار رہا ہوں کہ بابا علی مرتضیٰ کربلا آئیے، اس لیے کہ کربلا کا علی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب جو حسین گرتے ہوئے علی اکبر کے قریب پہنچے، عجیب و غریب منظر تھا۔ علی اکبر ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے۔ حسین نے کیا دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آستینوں کو الٹنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے سے اس برچھی کی انی کو نکالیں۔ اب جیسے ہی برچھی کی انی کو پکڑا اور یا علی مدد کہہ کے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنی چاہی کہ علی اکبر کا کلیجہ بھی برچھی کی انی کے ساتھ باہر آ گیا۔ علی اکبر نے زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ دیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں جلدی آؤ، اس لیے کہ ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر کے جنازے کو، لاشے کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف لا رہے تھے تو کئی مقام ایسا آیا کہ جہاں حسین زمین کربلا پہ گر پڑے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب خیمے میں حضرت علی اکبر کا لاشا آ جاتا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اماں فضا، ذرا علی اکبر کی ماں ام لیلہ سے کہہ دو کہ علی اکبر مقتل سے واپس آ گئے ہیں۔ اب جیسے ہی مادر حضرت علی اکبر کو یہ بات معلوم ہوئی، اس خیمے میں آئی جہاں حضرت علی اکبر کا لاشا رکھا ہوا تھا۔ حضرت ام لیلہ نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کے کہا علی اکبر میں تم پہ آنسو بہانے نہیں آئی ہوں، علی اکبر میں تم پہ رونے نہیں آئی ہوں، علی اکبر بس اتنا بتا دو کہ جس نے تمہیں شہید کیا کیا اس کے سینے میں دل نہیں تھا، کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا۔ یہ کہہ کہ حضرت ام لیلہ زمین کربلا پہ گر جاتی ہے۔